السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کی مجلس نمبر 52 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جو کہ بہت سارے دوستوں نے نماز کے اعتبار سے، طہارت اور بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے مختلف قسم کے سوالات کیے ہیں۔ سوالات کی لسٹ تو بہت زیادہ لمبی ہے، البتہ چند ایک سوالات آج کی مجلس میں اور بقیہ جو سوالات ہیں انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال کیا ہے عرشی نے۔ سوال ان کا یہ ہے: السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتی یہ ہیں کہ جی میرا روزہ ہے، اور جب ہم وضو کر لیے تو ہمیں یاد آیا کہ وضو میں ہم نے کلی کی تھی۔ اب ہمیں یاد نہیں آ رہا ہے کہ کلی کے دوران پانی حلق سے نیچے اتر گیا ہے یا پھر حلق سے نہیں اترا ہے۔ اس صورت میں ہم کیا کریں؟ ہم اپنے روزے کو مکمل کر لیں یا یہ کہ ہمارا روزہ ٹوٹ چکا ہے؟ اور آگے کہتی ہے کہ جب ہم کلی کر رہے تھے، وضو کے دوران جب ہم کلی کر رہے تھے تو ہمیں یاد ہی نہیں تھا کہ آج ہمارا روزہ ہے۔ دیکھیے عرشی صاحبہ، جس وقت آپ نے وضو کیا ہے، وضو کے دوران اگر حلق سے نیچے پانی اتر گیا ہے اور آپ کو یاد تھا کہ آج میرا روزہ ہے، اسی صورت میں آپ کا روزہ ٹوٹے گا، ورنہ کسی بھی صورت میں آپ کا روزہ نہیں ٹوٹنے والا۔ مان لیجئے آپ جس وقت وضو کر رہے تھے آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، آپ کو یاد ہی نہیں تھا کہ آج میرا روزہ ہے، اور آپ نے کلی کی اور پانی پی لیا، حلق کے نیچے پانی اتار دیا آپ نے، جبکہ آپ کو روزے کا علم ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ مطمئن رہے، آپ کے روزے پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا، آپ اپنے روزے کو مکمل کر لیں۔ لیکن اگر آپ نے یہ سمجھا کہ شاید میرا روزہ ٹوٹ چکا ہے اور اس کے بعد آپ نے ابھی پانی پی لیا ہے، تو اس صورت میں آپ کا روزہ فاسد ہوگا۔ اگلا سوال کیا ہے یوٹیوب کنگ نے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ مفتی صاحب، بارش کے پانی سے رسی پاک ہو جاتی ہے؟ جی، رسی جس کے اوپر آپ کپڑے وغیرہ سکھاتے ہیں، اگر وہ ناپاک ہو چکی ہے اور بارش آ رہی ہے، بارش اس قدر ہوئی کہ رسی کے اوپر جو نجاست تھی وہ نجاست بہہ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے، نجاست کے تمام اثرات وہاں سے مٹ چکے ہیں، تو وہ والی رسی جو کہ لٹکی ہوئی ہے بالکل پاک ہو جائے گی، اسے نچوڑنے کی اور باقاعدہ دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے شعبان اختر نے۔ کہتی ہیں السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہنا ان کا یہ ہے کہ کچھ مفتی لوگ آنسوں کو ناپاک کہتے ہیں اور کچھ مفتی لوگ پاک کہتے ہیں، تو صحیح بات کیا ہے؟ جی دیکھیے، دونوں باتیں بالکل صحیح ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی آنکھوں سے جو آنسو نکلا ہے وہ کس موقع پر اور کس طرح کا نکلا ہے۔ اگر ایسے ہی بس خشوع و خضوع کی وجہ سے یا پھر رونے کی وجہ سے، خوشی کی وجہ سے، غمی کی وجہ سے، بنا کسی تکلیف کے جو آنسو آپ کی آنکھوں سے نکلتے ہیں، یہ ناپاک نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کے نکلنے کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹتا ہے۔ البتہ اگر آپ کی آنکھ میں کوئی زخم ہے اور وہ زخم نظر آنے والی ہو یا نظر نہ آنے والی ہو، یا اسی طرح آنکھ کے اندر کوئی تکلیف ہے، اس تکلیف کی وجہ سے کوئی آنسو نکلتا ہے، وہ جو آنسو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا تبدیل بھی ہوتا ہے، کبھی اس کے اندر چکناہٹ ہوتی ہے اور بسا اوقات اس میں پیپ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ آنسو جو کسی درد اور تکلیف کی وجہ سے خارج ہوتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے آپ کا وضو بھی ٹوٹتا ہے۔ تو جو مفتیان کرام کہتے ہیں کہ آنسو پاک ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں ناپاک ہوتا ہے، دونوں کی باتیں بالکل صحیح ہے۔ البتہ جو آنسو ہوتے ہیں ان آنسوؤں کے نکلنے کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ کون سا آنسو ہے۔ اگلا ایک سوال ہے فیض احمد۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں BA کی اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں نے انٹر میں کہا تھا کہ اللہ مجھے ایک لڑکی اور ایک لڑکا دیجیے گا، میں روزہ رکھوں گی اور کچھ پیسے مسجد میں دوں گی۔ کچھ ٹائم کے بعد میں نے نماز میں دعا کی کہ اللہ مجھے ایک لڑکی دیجیے، میں اسے عالمہ کرواؤں گی، اور ایک لڑکا دیجیے، میں حافظ کرواؤں گی۔ بہرحال آپ نے جو دعا کی ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں۔ لیکن آگے یہ اندیشہ بیان کرتی ہے کہ پتہ نہیں آج میں BA کی طالبہ ہوں، اس کے بعد میرا 2 سال کے بعد نکاح ہوگا، کب نہیں ہوگا، یہ تو مقدر والی چیز ہے۔ اسی طرح مجھ کو بچے پیدا ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے، اور جو بچے پیدا ہوں گے وہ واقعتاً ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوں گے، یا دونوں لڑکیاں ہوں گی، دونوں لڑکے ہوں گے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو میں نے جو 2 مرتبہ دعا کی ہے، یہ دعا مجھ پر منت بن کر واجب تو نہیں ہو گئی، یہ صرف دعا ہے یا پھر منت ہو چکی ہے۔ اگر دعا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا، اور اگر منت ہے تو پھر یہ چیزیں صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی، کیونکہ پتہ نہیں جس خاندان میں میرا نکاح ہوگا وہاں کے لوگ بچوں کو کیا تعلیم دیں گے، حافظ اور عالم بنوائیں گے بھی یا نہیں بنوائیں گے۔ اگر حافظ عالم بنواتے ہیں تو کوئی معاملہ نہیں ہے، اور اگر حافظ عالم نہیں بنواتے ہیں تو پھر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میری پکڑ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اس کے بارے میں یہ بہت زیادہ پریشان ہیں۔ تو دیکھیے، آپ بالکل پریشان نہ ہو، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے فَادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ تو آپ نے جو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، امید رکھے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بہترین خاندان میں نکاح کروائے گا، بہترین بندے اور بہترین شخص کے ساتھ آپ کا نکاح ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کے بچے ہوں گے، اور آپ امید رکھے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے آپ کے دونوں بچوں کو، یا جتنے بھی بچے آپ کے اللہ تعالیٰ نے مقدر میں رکھے ہیں، ان تمام بچوں کو نیک اور صالح فرمائے گا، تمام لوگوں کو حافظ اور عالم بنوائے گا۔ بہرحال آپ نے جو دعا کی ہے یہ دعا ہے، منت نہیں ہے۔ اگر یہ دعا قبول ہو جاتی ہے تو یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہے، اور اگر قبول نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے عباس علی کا، کہتے ہیں اگر کسی شخص کی کمائی حلال اور حرام مکس ہے، حرام کمائی وہ ہے جو داڑھی کاٹ کر اور لیڈیز کٹنگ کر کے کمائی گئی ہے۔ دیکھیے، داڑھی کا کاٹنا شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے، شرعی اعتبار سے حرام ہے۔ نہ خود آدمی اپنی داڑھی کاٹ سکتا ہے اور نہ ہی دوسروں کی داڑھی کاٹ سکتا ہے۔ البتہ جو حجام کی کمائی ہوتی ہے، اگر کوئی حجام ایسا ہے جو لوگوں کی داڑیاں نہیں کاٹتا، شرعی اصولوں کے مطابق وہ بالوں کو بنواتا ہے، تو اس صورت میں اس کی کمائی حرام نہیں ہوتی ہے، خواہ آپ پریشان نہ ہو۔ اسی طرح دوسری چیز، لیڈیز کپڑوں کی جو کٹنگ اور سلائی ہوتی ہے، یہ کمائی بھی حرام نہیں ہوتی ہے، حلال ہی ہوتی ہے۔ البتہ اس میں احتیاط یہ ہے کہ ان کا ناپ وغیرہ لینے کے لیے مرد آگے نہ بڑھے، کسی خاتون کو آگے بڑھائے۔ البتہ اس کی جو آمدنی ہوتی ہے، کمائی ہوتی ہے، وہ حرام نہیں ہوتی ہے۔ اب انہوں نے آگے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، بہت ساری کمائی ہے جو حرام اور حلال مکس ہے، اس کی وجہ سے گھر بھی بنایا گیا ہے، بچوں کی تعلیم بھی دلوائی گئی ہے، لیکن جو بچے ہیں ابھی تک بڑے نہیں ہیں، وہ اس پوزیشن میں نہیں آئے ہیں کہ وہ خود اپنے پیروں پر کھڑے ہو اور خود کمائی کر سکے۔ لیکن ان لوگوں نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا ہے کہ جب بھی ہمارے پاس اتنی حیثیت ہوں گی، ہم کمائی والے بن جائیں گے، تو ہمارے والد نے جتنے بھی حرام کی رقم اپنے گھر کے بنانے میں، گاڑیوں کے خریدنے میں یا اپنی ضروریات میں استعمال کی ہوں گی، اس تمام حرام رقم کو ہم صدقہ کر دیں گے۔ تو بہت اچھی چیز ہے، ماشاءاللہ۔ آپ کوشش کرتے رہیں، جو اولاد ہے وہ فکر کرتے رہیں، اور دل میں یہ خیال رکھے، دل میں یہ نیت کر لے کہ انشاءاللہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں برسر روزگار کرے گا تو ہم اپنے والد کی جتنی بھی حرام کی کمائی ہمارے پاس آ چکی ہے اس پوری رقم کو صدقہ کر دیں گے۔ تو یہ بہت اچھی نیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی بہت مدد کرے گا، اللہ تبارک و تعالی خزانہ غیب سے آپ کی امداد کرے گا، نصرت کرے گا۔ دعا بھی کرتے رہیں، ہم سب بھی دعا کرتے ہیں۔ سعد خان کہتے ہیں کہ مجھے ہر چیز ناپاک لگتی ہے، جیسے نل، دروازہ، اور اس کو بار بار دھوئے بنا سکون نہیں ملتا، اور دھونے کے بعد کبھی یہ شک آتا ہے کہ وہ چیز پاک نہیں ہوئی ہے، پھر دھوتا ہوں، ایسے ہی میں پریشان ہو گیا ہوں، پلیز اس کا حل بتائیں۔ جی، اس کا حل یہ ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں جب آپ کو ناپاکی کا شک ہو تو اس کو نہ دھوئیں۔ پہلی چیز، جب آپ کو پتہ ہو، جب آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ پتہ نہیں میرا ہاتھ پاک ہے یا ناپاک ہے،
تو خیال پیدا ہونے کی وجہ سے، شک اور وہم پیدا ہونے کی وجہ سے آپ اپنے ہاتھوں کو بالکل نہ دھوئے جب تک کہ آپ اپنے ہاتھوں پر کوئی نجاست کو نہ دیکھ لیں۔ اسی طرح آپ کے گھر کی جتنی بھی چیزیں ہیں، کڑی ہے، کنڈا ہے، دروازے ہے، کھانے پینے والی چیزیں ہیں، استعمال کی جانے والی چیزیں ہیں، صرف شک اور وہم اور وسوسے کی وجہ سے کسی بھی چیز کو دھونے کی طرف آپ قدم بالکل نہ بڑھائیں، ورنہ ایک مرتبہ اگر آپ نے کوئی چیز ناپاک تصور کی اور اس کو دھونے لگ گئے تو پھر گھنٹوں اس کے اندر بیت جائیں گے، پھر بھی آپ تسلی بخش اس کا جواب حاصل نہیں کر سکو گے۔ تو اس لیے ہماری رائے یہ ہے کہ آپ کسی بھی وسوسے اور وہم کے اوپر ہرگز عمل نہ کریں۔ ہاں، جب یقینی طور پر کوئی نجاست اور ناپاکی نظر آتی ہے تو پھر وہ بات الگ ہوتی ہے۔ ایسے ہی جب آپ کو خیال پیدا ہو تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیں، اور اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کثرت کے ساتھ جو قل هو اللہ احد ہے یہ سورہ مکمل طور پر پڑھ لیں اور اپنی بائیں طرف دھتکار دے، کیونکہ یہ شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہوتا ہے جو انسان کو پریشان کر دیتا ہے، اس کی زندگی کو اجیرن بنا دیتا ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور شفا عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو خوشگوار بنا دے، آمین ثم آمین۔ اگلا سوال کیا ہے صلاح الدین انصاری صاحب نے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے یہ ہے کہ انشورنس حرام ہے تو سعودی حکومت اپنے امپلائیز کو انشورنس کیوں کرواتی ہے؟ سعودی ایئرلائنس بھی حادثے میں مرنے والوں کو پیسے دیتی ہے، تو کیا وہاں اسلامی قانون نہیں ہے؟ پلیز بتائیں۔ دیکھیے، جو انشورنس ہے یہ ہر ایک اعتبار سے حرام ہے۔ انشورنس میں ایک اعتبار سے سود بھی ہے اور جوا بھی ہے۔ سود اس لیے ہے کہ آدمی مان لیجئے 1 سال تک اپنے رقم کمپنی کے اندر جمع کرواتا رہتا ہے، کمپنی کے اندر جمع کروانے کے بعد اگر سال بھر کے اندر کچھ اس کو بیماری ہوتی ہے، کوئی تکلیف اور کوئی مصیبت اس کو پہنچتی ہے تو پھر کمپنی اس کی امداد کرتی ہے، اور امداد کرنے میں مان لیجئے اس بندے نے 1 لاکھ روپیہ کمپنی میں انویسٹ کیا ہے اور اس کو تکلیف ہوئی ہے 2 لاکھ روپیے والی، تو جو 1 لاکھ روپیہ کمپنی کی جانب سے آ رہا ہے یہ ہوتا ہے سود۔ دوسری بات جوا یہ ہے کہ پتہ نہیں سال بھر کے اندر آدمی بیمار ہوگا بھی یا نہیں ہوگا، کیونکہ بیماری اور صحت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔ اب جب بیماری یقینی نہیں ہے تو یہ ایک سٹہ ہو گیا، پتہ نہیں سال بھر کے اندر اگر بیماری ہو گئی تو پھر کمپنی سے فائدہ اٹھائیں گے، اور اگر بیماری نہیں ہوئی تو پھر آپ کی جتنی بھی رقم ہے جو آپ نے کمپنی میں جمع کی ہے وہ سوخت ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو یہاں پر سود اور جوا دونوں چیزیں آتی ہیں۔ بہت ساری کمپنیز ایسی ہوتی ہیں، جیسے آپ نے سعودی کی بہت ساری کمپنیوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اگر کوئی کمپنی ایسی ہے جو آپ سے پیسہ نہیں لیتی ہے بلکہ اپنے امپلائیز کو یہ سہولت فراہم کرتی ہے کہ آپ کی پریمیم ہم بھریں گے، بہت ساری کمپنیاں جو امپلائیز کا پریمیم ہے وہ خود بھرتی ہے، ان کے تنخواہوں میں سے وضع نہیں کرتی ہے، یہ ایک جبری انشورنس ہوا کرتا ہے جس کے اندر آپ کا کوئی انٹرفیئر نہیں ہوتا ہے، کمپنی ہی پریمیم ادا کر رہی ہے اور نفع نقصان کی وجہ سے آپ کا تعاون کر رہی ہے، بیماری صحت کے اندر آپ کی مدد کر رہی ہے، تو پھر اس نفع کا اٹھانا آپ کے لیے حلال ہے۔ بہرحال اپنی طرف سے اگر خود آپ اپنی طرف سے انشورنس کروانا چاہتے ہیں تو یہ حلال نہیں ہے۔ اگر آپ جس کمپنی کے اندر کام کر رہے ہیں وہ آپ کا تعاون کر رہی ہے، پریمیم اپنی طرف سے بھروا رہی ہے اور اس کا نفع آپ اٹھا رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے تبرع ہے، کمپنی کی جانب سے آپ کے لیے امداد ہے، تعاون ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ دونوں چیزیں آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوشچن نمبر 1، جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں بتایا کہ اگر ناپاکی 1 درہم سے کم ہے تو اسے صاف کرنا ضروری نہیں ہے، 1 درہم کتنا ہوتا ہے، اور فون میں بغیر وضو کے قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال نمبر 1 میں ہی آپ نے 2 سوالات کیے ہیں۔ بہرحال آپ نے جو سوال کیا ہے بڑا بہترین ہے۔ اصول یہ ہے کہ اگر کسی کپڑے پر یا بدن کے اوپر 1 درہم سے زیادہ نجاست لگی ہے تو اس صورت میں اس کا دھونا ضروری ہے۔
اگر نہیں دھویا اسی طرح نماز ادا کر لی تو آپ کی نماز درست نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر 1 درہم سے کم ہے تو اس کا دھونا بالکل معاف ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کے بدن یا آپ کے کپڑے پر کہیں نجاست ہے اور وہ 1 درہم سے کم ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، نجاست ہی نظر نہیں آئی، تو اس صورت میں وہ معاف ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ چلے کہ جسم کے فلاں حصے پر نجاست ہے تو اس صورت میں اس کا دھونا آپ کے لیے افضل ہے، بہتر ہے۔ اگر آپ نے دھو لیا ہے تو بڑا اچھا کام کیا ہے۔ اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ فلاں جگہ پر نجاست ہے، 1 درہم سے کم ہے اور اس کو آپ دھو بھی سکتے تھے، دھونا آپ کے لیے مشکل نہیں تھا، اور اسی صورت میں آپ نے دھویا نہیں، نماز ادا کر لی، تو پھر آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اس طرح کا جو عمل ہوتا ہے یہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں کہ 1 درہم کہتے کس کو ہیں؟ تو نجاست 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے گاڑھی نجاست اور دوسری ہوتی ہے پتلی نجاست۔ اگر گاڑھی نجاست ہے جیسے خون ہے، پخانہ ہے یا کسی جانور کا لید ہے، یہ ہے گاڑھی نجاست۔ اگر یہ گاڑھی نجاست جسم یا کپڑے پر لگی ہے تو یہ 1 درہم سے کم کس طرح سمجھو گے؟ تو اس کا وزن ہوتا ہے 4 گرام 374 ملی گرام۔ 4 گرام 374 ملی گرام کے وزن سے اگر کم ہے تو پھر یہ 1 درہم سے کم ہے، اور اگر 4 گرام 374 ملی گرام سے زیادہ ہے تو پھر وہ کپڑا یا پھر وہ جگہ یا پھر آپ کا بدن کا وہ حصہ ناپاک ہوتا ہے۔ اب اگر نجاست لکوڈ ہے، پتلی ہے، پیشاب وغیرہ کی طرح، تو اس صورت میں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو ہتھیلی ہے، اس ہتھیلی کے اوپر پانی ڈال لیں۔ پانی ڈالنے کے بعد یہ جو سائڈ کا پانی ہے وہ گر جائے گا، جھڑ جائے گا، لیکن یہ جو گہرائی ہے، گولائی ہے، اس گولائی میں جتنا پانی موجود ہوتا ہے، جتنی گولائی اس کی ہوا کرتی ہے، اتنی گولائی 1 درہم کی مقدار مانی جاتی ہے، اور یہ مقدار ہر زمانے میں اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ تو یہاں پر آپ کے کپڑے کے کسی حصے پر نجاست اور ناپاکی گری ہے تو آپ اندازہ لگا لیں، یہ آپ کے ہتھیلی کی جو گولائی ہے، اس گولائی کے اندر جتنا پانی بیٹھتا ہے یا پھر جتنی مقدار ہے، یہ سکہ جو ہمارے یہاں پر 2 روپے کا جو بڑا سکہ ہوتا ہے اس کی لگ بھگ اتنی مقدار ہوتی ہے۔ تو کسی جگہ پر نجاست لگی ہے تو اندازہ لگا لے 2 روپے کے سکے کے برابر ہے یا نہیں، یہ بہترین چیز ہے۔ آپ کے سوال نمبر 1 کا ہی دوسرا جز ہے کہ فون میں بغیر وضو کے قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جی بالکل پڑھ سکتے ہیں، زبانی یا پھر موبائل میں دیکھ کر، یا پھر قرآن کریم آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ اسے صرف دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، ٹچ نہیں کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے جائز ہے۔ البتہ قرآن کریم کو ٹچ کرنا، اسی طرح موبائل ہے، اس موبائل کی اسکرین پر جو قرآنی آیتیں ہوتی ہیں بلا وضو کے ٹچ کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ناجائز تو نہیں کہا جائے گا لیکن بہتر چیز نہیں ہے۔ اور اگر قرآن کریم وہ ہے آپ کے پاس جو مصحف کی شکل میں ہوتا ہے، چھپے ہوئے قرآن کی شکل میں ہوتا ہے، تو اس کو آپ بنا وضو نہ چھو سکتے ہیں، البتہ پڑھنے کی آپ کو اجازت ہے۔ آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کپڑے میں ناپاکی لگی ہو اور اسے پہن لے لیکن ناپاکی سوکھی ہوئی ہے تو کیا جس جگہ پر وہ ناپاک کپڑا لگا ہے اس کو دھونا پڑے گا؟ جی بالکل دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو کپڑا آپ نے پہنا ہے وہ ناپاک ہے، گندا ہے، لیکن سوکھ چکا ہے، اور سوکھنے کی وجہ سے اس کی ناپاکی آپ کے بدن پر نہیں آئے گی، اس لیے آپ کے بدن کا وہ حصہ بھی ناپاک نہیں ہوگا۔ آپ کا سوال نمبر 3 ہے کہ اگر رکوع میں سجدے کی تسبیح اور سجدے میں رکوع کی تسبیح پڑھ لی جائے تو کیا سجدہ سہو کرنا ضروری ہوگا؟ جی بالکل ضروری نہیں ہوگا، آپ کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ عدنان انصاری یوپی سے، جزاکم اللہ۔ گلے ملنے اور مصافحہ کرنے کے سلسلے میں ایک انٹرسٹنگ سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ گلے ملتے وقت 1 مرتبہ گلے ملنا ہے یا پھر 3 مرتبہ؟ اسی طرح پہلے مصافحہ کرنا ہے یا پھر پہلے گلے ملنا ہے؟ اسی طرح ایک سوال یہ ہے کہ اور اقامت کہتے وقت حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہونا کیسا ہے؟ ضرور بتلائیں۔ انور خان، چکھلی، بلڈانہ۔ دیکھیے آپ کے کل 3 سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ گلے ملتے وقت 3 مرتبہ ملنا ہے یا پھر 1 مرتبہ؟ تو گلے ملنے کو عربی میں کہا جاتا ہے معانقہ کرنا۔ معانقہ بنا ہے عنق سے، عنق کے معنی ہوتے ہیں گردن۔ مطلب یہ ہے کہ جب آدمی بہت دنوں کے بعد کسی سے ملتا ہے تو محبت کے اظہار کے لیے ایک دوسرے کی گردن کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانا ہے، یعنی معانقہ کرنا ہے۔ اب یہ معانقہ صرف 1 مرتبہ سنت ہے، 3 مرتبہ کا نہیں ہے۔ 1 مرتبہ جب آپ نے کسی سے گلے مل لیا ہے تو گلے ملنے کی وجہ سے آپ کا معانقہ درست ہو گیا۔
اب آگے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ معانقہ دائیں طرف کیا جائے یا پھر بائیں طرف کیا جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ضد کرتے ہیں کہ نہیں ہم دائیں طرف سے معانقہ کریں گے، بہت سارے لوگ کوئی خیال نہیں کرتے بائیں طرف سے بھی معانقہ کرتے ہیں، تو دونوں صورتیں بالکل جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ دل کی جانب کا جو حصہ ہوتا ہے، یعنی جو بائیں طرف کا حصہ ہوتا ہے وہاں سے معانقہ کیا جائے۔ اسی طرح پہلے مصافحہ کریں یا پہلے معانقہ کریں، تو دیکھیے عام حالات میں جنرل حالات میں کرنا یہ ہے کہ جب بھی آپ کی کسی سے ملاقات ہو تو پہلے آپ سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پہلا عمل۔ دوسرا عمل مصافحے کا ہوتا ہے، اور مصافحہ بھی آپ کو دونوں ہاتھوں کو ملانا ہے۔ بہت سارے لوگ ایک ہاتھ سے ہینڈ شیک کرتے ہیں جو کہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ مصافحہ اگر آپ کو کرنا ہے تو دونوں ہاتھوں کو آپ کو اچھی طرح دونوں ہاتھوں سے ملانا ہے، یہ ہے مصافحہ۔ تو پہلا کام آپ کو سلام کرنا ہے، دوسرا کام مصافحہ کرنا ہے، اور مخصوص مواقع پر جب کہ آپ کی بہت دنوں کے بعد کسی گہری یار سے گہرے دوست سے ملاقات ہوئی ہے تو پھر یہاں پر تیسرے درجے پر ہوتا ہے معانقہ کرنا۔ اب آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اقامت کہتے وقت حی علی الصلاۃ پر کھڑا ہونا کیسا ہے؟ جس وقت اقامت شروع ہو جائے بہتر یہ ہے کہ آپ اسی وقت صفوں کو درست کروا لیں، صفوں امام صاحب کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اور اگر جب تک آپ کھڑے نہیں ہوئے تو آخری درجے میں حی علی الصلاۃ پر کھڑے ضرور ہو جائیں۔ حافظ محمد سلیم ڈگرہ صاحب کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ صاحب کا سوال یہ ہے کہ ناجائز کمائی والے کی امامت کرنا کیسا ہے؟ کہتے ہیں مفتی صاحب ایک صاحب ہے جس کی کمائی ناجائز اور حرام ہے، جب امام صاحب چھٹی میں جاتے ہیں تو دوسرے لوگ اس شخص کو نماز کے لیے آگے بڑھا دیتے ہیں، حالانکہ وہ نماز پڑھانا نہیں چاہتا لیکن پھر بھی لوگ آگے کر دیتے ہیں، تو اس شخص کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ حرام کی کمائی کسی بھی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ وہ جو صاحب ہے انہیں سمجھنا چاہیے کہ امام صاحب کی غیر حاضری میں جب دوسرے لوگ اس کو امامت کے لیے آگے بڑھاتے ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے خوف کرنا چاہیے، اور توبہ و استغفار کر کے اپنی حرام کی کمائی والی جو روش تھی، جو زندگی تھی، اس کو ختم کر کے اب حلال راستے پر اس کو زندگی گزارنی چاہیے۔ بہرحال اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو حرام کی کمائی کماتا ہے، حرام کا مال وہ کماتا ہے، بیچتا ہے، تو اس صورت میں ایسے آدمی کی امامت مکروہ تحریمی ہے۔ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ایسے آدمی کو وہ آگے نہ بڑھائے، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی نہیں ہے جو نماز اچھی طرح پڑھا سکتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی اچھی طرح کرتا ہے، نماز کے مسائل کو بھی سمجھتا ہے، اور یہ آدمی آگے بڑھ کر نماز پڑھا دیتا ہے، تو جو پیچھے مقتدی لوگ ہیں ان کی نماز پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ان کی نماز مکروہ نہیں ہوگی، ان کی نماز ادا ہو جائے گی، دوبارہ لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ایسے آدمی کو اپنے اختیار سے آگے بڑھانا اور اس آدمی کو امام بنانا لوگوں کے لیے مکروہ ہے، لوگوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ ایسے آدمی کو امامت کروائے۔ اسی طرح حافظ صاحب کا ایک اور سوال ہے، کہتے ہیں سوتے وقت محمد کا نام بنتا ہے؟ بہت سارے حضرات سونے کے آداب میں یوں کہتے ہیں کہ ایسے طریقے پر سویا جائے اور اس طرح سر، ہاتھ اور پیر رکھا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بن جائے، اور یوں کہتے ہیں کہ سوتے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بنتا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیے بہت سارے لوگ اپنی باتوں کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے، اور لوگوں نے بھی اپنی طبیعت اس طرح بنا رکھی ہے کہ جب تک کوئی انوکھی چیز ان کے سامنے نہ بیان کی جائے تو وہ متوجہ ہی نہیں ہوتے، تو ہو سکتا ہے ایسے لوگوں نے یہ سب باتیں کہی ہوں۔ بہرحال سونے کے آداب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا اور آپ نے جو طریقہ بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی دائیں کروٹ لیٹیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو الٹا نظر آئے، ویڈیو کے اندر تھوڑی تبدیل بھی ہو جاتا ہے، تو آدمی اپنی دائیں طرف سوئے، جو سیدھا ہاتھ ہوتا ہے وہ نیچے ہوگا، اور جو سیدھا گال ہے اپنے سیدھے ہتھیلی کے اوپر ہوگا، اور جو بایاں الٹا والا ہاتھ ہے اپنی کمر پر ہوگا، اور اس طرح آدمی سو جائے چت، اس طرح بالکل پورا سر پورا دھڑ آسمان کی طرف ہو، یہ کہ اپنا چہرہ پیٹ زمین کی طرف ہو، اس طرح سونا منع ہے۔ البتہ بہتر طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس کے اندر یہ دیکھنا کہ محمد کا نام بنتا ہے نہیں بنتا ہے، یہ سب چیزیں شرعی روح سے درست نہیں ہے، اور نہ ہی اس طرح کی باتیں سوچنی چاہیے۔
हो सकता है बहुत सारे लोगों ने जो मोहम्मद का नाम बनता है इस तरह कहा होगा, तो लोगों को समझाने के लिए, जिस वक्त तो लोग बिल्कुल ना समझ होंगे या किसी को कोई बात समझ में नहीं आ रही होंगी, दाया बाया ये सब चीज़ें उसके समझ में नहीं आती है, तो उन्होंने उसको कहा होगा कि इस तरह अगर आप लेटोगे तो उर्दू में इस तरह मीम हा मीम दाल मोहम्मद का नाम बनता है, इस तरह आप सोइए। ये तरीक़ा बतलाने के लिए किसी ने वज़ा किया हो सकता है। हाफिज़ मोहम्मद सलीम का ही एक सवाल है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम उस नमाज को दोहराने का ऐलान कैसे करे जिसकी तारीख़ ही याद ना हो? मुफ्ती साहब, बहुत दिनों पहले असर की नमाज में पैर में ऑयल पेंट लगा हुआ था और मैंने उसी हालत में वज़ू करके नमाज़ पढ़ा दिया था और वो जगह सूखी रहने की वजह से शायद वज़ू भी नहीं हुआ था, इसलिए उस नमाज को एहतियातन दोहराना है। लेकिन उस दिन की तारीख़ वग़ैरह कुछ भी मालूम नहीं है, तो उस दिन की असर की नमाज को दोहराने का ऐलान कैसे करें? जो नमाज फ़ासिद हो चुकी थी, अगर वाक़तन फ़ासिद हो चुकी थी कि आपका वज़ू ही सही नहीं हुआ था, इस सूरत में वह नमाज नहीं हुई है। लेकिन अगर आपका वज़ू दुरुस्त हुआ था तो आपकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त है, मुक्तदियों को भी दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता उसका ऐलान कैसे किया जाए? तो इसका एक बेहतरीन तरीक़ा ये है कि नीयत ये कर ली जाए कि हमारी ज़िंदगी की जो सबसे आखिरी नमाज छूटी है उस नमाज को हम अदा कर रहे हैं। और अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी इसके अलावा भी नमाज़ें छूटी हैं, तो वो लोग भी इस तरह नियत कर सकते हैं कि इमाम साहब के साथ जो हमारी जमात के साथ जो नमाज फ़ासिद हो चुकी थी उसको अदा कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी नमाज को कबूल कर लेगा।